السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا کہ تیمم قرآن میں کیا ہے۔ کچھ اور سوالات بھی ہیں، ان سب کے سوالات کے لیے آج کے درس کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 267 سے 270 تک دیکھ لیں۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کے بعد ہم اس کی حقیقی فہم سمجھنے میں جو وضاحت کریں گے اس میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو 2 کی 267 to 270 اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے پاکیزہ چیزیں جو تم کماؤ، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، اور اس میں سے گندی چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم بلا وجہ بحث برائے بحث میں نہیں پڑھتے، اس پر جو سوالات ہیں آپ سب کے علم میں موجود ہے، اور نہیں ہے تو کسی مرید گروپ کو جان کر کے دیکھ لیں اس پر کتنے سوالات اٹھتے ہیں۔ اس کی حقیقی فہم کیا آئیے ہم اس پر پہنچتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے یہ ماننے والے لوگوں، انفقوا، کھلا رکھو، من طیبات، پسندیدگی میں سے، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا، اور اس سے جو ہم نے خارج کیا ہے، لکم من الارض، تمہارے لیے زمین میں، ولا تیمموا الخبیث منہ، اور تم ارادہ نہیں کرو ناپسندیدگی کا اس سے، تنفقون، تم کھلا رکھتے ہو، ولستم باخذیہ، اور تم نہیں ہو اسے پکڑنے کو، الا، سوائے، ان تغمضوا فیہ، یہ کہ تم اغماض برتو اس میں، تم چشم پوشی کر لو اس میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو یہ، ان اللہ، یہ کہ اللہ غنی حمید، بے پرواہ تعریف دینے والا ہے۔ تو اس میں صرف کھانے پینے کی بات نہیں ہے، اس آیت میں جو اللہ ہدایت دے رہا ہے کہ جو لوگ ماننے کے دعوے دار ہو گئے، جنہوں نے اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر لیا ہے، جو اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآنی آیت سے کرتے ہیں، ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں پسندیدہ ہے اور تم خود کما رہے ہو اس سے کھلا رکھو، اور اس سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، زمین سے اللہ نے بے شمار چیزیں نکالی ہیں، مثلا پیٹرول ہے، گیس ہے، دیگر معدنیات ہے، اسی طرح سونا ہے، چاندی ہے، ریڈیم ہے، نہ جانے کیا کچھ اللہ زمین سے نکالتا رہا اور نکال رہا ہے بے شمار۔ اللہ اس کے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، آپ نکالتے رہے۔ یہ حکومت وقت ہے جو ہمارے یہاں قابض ہو جاتی ہے اور عوام کو اسے سرمایہ دارانہ نظام کے تحت لا کر فروخت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس میں بھی وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور یہ حکومتیں اپنے منافع کا ایک ریٹ مقرر کر کے اس کے تحت سودا کر لیتی ہیں، نہ عوام کا فائدہ، نہ حکومت کا فائدہ، نہ انسانیت کا فائدہ، وہ چند مخصوص کمپنیاں جو سرمایہ کاری کرتی ہیں ان کو فائدہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اور جو تم کما رہے ہو اس میں سے جو پسندیدہ تمہیں وہ کھلا رکھنا، جو خود ناپسند کرتے ہو اسے ہرگز کھلا نہیں رکھنا۔ تو تم یہ ارادہ نہیں کر لینا کہ جو ناپسندیدہ ہے تمہیں اس سے تم وہ کھلا رکھو اور تم خود اسے نہیں پکڑتے ہو۔ جو چیز آپ خود نہیں کھاتے ہیں تو آپ دوسروں کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ جس نظام میں آپ نہیں رہنا چاہتے اس نظام کو آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ جس معاشرے میں آپ رہنا پسند نہیں کرتے آپ ایسا معاشرہ کیوں بنا رہے ہیں؟ جس معاشی نظام کو آپ اپنے لیے قبول نہیں کرتے وہ معاشی نظام عام عوام کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ تم اسے خود اپنے لیے نہیں پکڑتے ہو۔ تب سوائے یہ کہ اس سے غماز برتو، یعنی چشم پوشی کر لو، تو پھر تو وہ چل سکتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ بے پرواہ تعریف دینے والا ہے۔ اعمال کے نتائج تو اللہ نے دینا ہے، آپ کے طے کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اللہ تو وہ بے پرواہ ہے اور وہ تعریف دینے والا ہے، اس نے تعریف دے دی ہے۔ جس شے کی اس نے جو تعریف مقرر کر رکھی ہے، جس شے کا اس نے جو پیمانہ مقرر کر رکھا ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، چاہے آپ اس سے اغماض برتیں یا آپ اسے اپنے قبضے میں لے کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ آگے آتا ہے شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں یہ شیطان کو اللہ کے مقابلے میں ایک لے آتے ہیں کہ نیکی کا اللہ تو اللہ ہے اور بدی کا اللہ شیطان ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، شیطان کوئی وجود نہیں ہے الگ سے، ہر وہ انسان جو سرکشی اختیار کرتا ہے وہی شیطان ہے۔ شیطان کہتے ہیں سرکشی کو، تو الشیطان یعدکم الفقر، یہ جو خاص سرکشی ہے تمہیں وعدہ دیتی ہے تنگ دستی کا، ویأمرکم بالفحشاء، اور وہ تمہیں معاملہ دیتا ہے حد سے زیادہ بڑھنے کا، واللہ یعدکم، اور اللہ تمہیں وعدہ دے رہا ہے مغفرۃ منہ وفضلا،
حفاظت ہے اس میں اور فضل ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ علم کی وسعت والا ہے. تو اس آیت میں اللہ جو واضح طور پر بتا رہا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کی سرکشی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری اختیار نہیں کرتے ہیں، تو دراصل ان کا وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خوف دلاتے ہیں کہ تنگ دست ہو جاؤ گے، دوسروں کے محتاج بن جاؤ گے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے. وہ تمہیں معاملہ دیتا ہے حد سے بڑھنے کا کہ تم یہ انکار کر دو تاکہ تمہارے قبضے میں رہے، تمہاری ملکیت میں رہے، تم فائدے میں اٹھاتے رہو. یہ سرکشی آپ کو یہی بہلاوا دیتی ہے، یہی وعدے دیتی ہے کہ تنگ دست ہو جاؤ گے مت دینا، کھلا رکھو گے تو تم بھی روڈ پر آ جاؤ گے. تو ایسی باتیں نہیں ہیں. ہر ایک چیز کا ایک پیمانہ مقرر ہے، وہ نظام بنائے، وہ افراد بنائے، ایسا معاشرہ بنائے جو اللہ کا ماننے والا ہو. جب ہر آدمی سچ بولنے والا ہوگا، ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق پورا کام کرے گا، تو وہاں ہر چیزیں مفت بھی فراہم ہوں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ ہر حرامی لوگ ہیں، سب پاکستانی نہیں ہوتے، اس میں بھی اچھے برے لوگ موجود ہیں، تو اچھے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ مذہبی نظام نافذ ہے، فقہ کے تحت نظام نافذ ہے جو اللہ کے نظام سے یکسر مختلف ہے. اللہ سلامتی والا نظام دے رہا ہے، اور یہ فقہا چاہے وہ سنت کے نام پر ہوں، روایتوں کے نام پر ہو، فقہ کے نام پر ہو، اماموں کے نام پر ہو، وہ سب کا سب غیر سلامتی والا نظام دیتے ہیں. صرف اپنے ہم خیال لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں. جس طرح آج امریکہ ہے، صرف امریکی لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے، باقی غیر امریکی جو ان کے نظر میں اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ سرکش لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح آپ کو وعدہ دیتے ہیں کہ ایسا کرو گے تو تنگ دست ہو جاؤ گے، اور وہ حد سے زیادہ بڑھنے کا معاملہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. جبکہ اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے اس میں حفاظت اور فضل ہے، کیونکہ بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے، اس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہم خیال بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنا بھائی تصور کرتے ہیں، ہم مقصد ہو جاتے ہیں، تو مل جل کر رہنا چاہتے ہیں. اللہ ایک خاندان بنا رہا ہے، ایک امت بنا رہا ہے، ایک ماخذ والا. یہاں مختلف فرقوں میں بڑھ گئے، جبکہ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، فرق کرنا شرک ہے. اس لیے آگے اللہ کہہ کہ اللہ علم کی وسعت والا ہے. تو اللہ سے زیادہ وسیع علم تو کسی کا نہیں ہے. اللہ نے جو احکامات دیے ہیں بڑے وسعت کے ساتھ، علم کے ساتھ دے رکھا ہے. اب آگے آئیے، وہ جسے چاہتا ہے حکمت دانائی عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی تحقیق اسے دی گئی بہت بھلائی، اور عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا. اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے خاص احکامات جو یہ چاہے، کیونکہ اللہ کے احکامات اللہ کی کتاب میں موجود ہے. اب جو چاہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر لے، جو نہیں سمجھنا چاہتا وہ ایسے ہی رہے. اللہ کہتا ہے میرے کتاب میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہ کرو، اور خالصتاً اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرو. ہمارے ہوتے کہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کو تو فرسودہ خیال بنا دیا کہ اللہ نے صرف حکم دے دیا، تفصیل دیا ہی نہیں، انسانوں کو محتاج بنا دیا، اور پھر اس میں غیر اللہ کے کلام کا شرک کر کے اس عمل کو کچھ کا کچھ بنا دیتے جس کا نتیجہ نہیں نکلتا. تو وہ دیتا ہے احکامات جو یہ چاہے. ومن یؤت الحکمت، اور جو اس نے دیا خاص احکامات، فقد اوتی خیرا کثیرا، بس یقیناً دے دیا گیا کثرت سے بھلائی. وما یذکر، اور جو یہ یاد دہانی ہے، الا اولو الالباب، صرف پر مغز لوگوں کے لیے، مغز کی قوت والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے. اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ کے احکامات موجود ہیں، جو یہ چاہے وہ اللہ کے احکامات کو سمجھ لے. اور جو احکامات اسے دی گئے، اللہ کی طرف سے جو احکامات دیے گئے ہیں، تو یقیناً اس میں کثرت سے بھلائی ہے، یعنی بہت زیادہ بھلائی ہے. اور جو یہ یاد دہانی ہے تو صرف عقل مندوں کے لیے، جو عقل کا استعمال نہیں کرتے وہ قرآن کی یاد دہانی کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کیا احکامات دے رہا ہے، اللہ آپ کو کیا یاد کرا رہا ہے کہ کس طرح سے کیسے کیا کرنا ہے تاکہ پرامن معاشرہ بنے. یاد رکھیے ہدایت کا تعلق سب سے پہلے انسان کو باکردار بناتا ہے، اور جب باکردار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے. جہاں اچھا معاشرہ بنتا ہے وہ معیشت مستحکم ہوتی ہے، جہاں معیشت مستحکم ہوتی ہے شہر چلانے کے لیے ایک اچھی ریاست وجود میں آتی ہے، اور ریاست کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک کو سلامتی دی جائے. لہٰذا ایسی ریاست میں جہاں اللہ کے قوانین کا نفاذ ہو، جہاں اللہ کی فرمانبرداری اختیار کی جائے، وہاں پہ سلامتی والا نظام نافذ کیا جاتا ہے جو اللہ نے لوگوں کے لیے پسند کیا ہوا ہے. اور اس کی تفصیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے کہ کیسا نظام ہوگا، وہ کس طرح کا سلامتی والا دین ہے. تو اللہ نے جو کچھ احکامات دیے ہیں اس میں یقیناً بھلائی موجود ہے، کثرت سے بھلائی موجود ہے، اور یہ یاد دہانی عقل مند لوگ ہی لیتے ہیں. اب آگے آئیے، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی خیرات یا تم کوئی نظر مانو گے تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اب دیکھیے اس آیت سے خاص طور پر ہمارے بریلوی مکتبہ فکر والے کہتے ہیں کہ دیکھیے نظر ماننے تو اللہ نے بھی کہا ہے،
تو اگر ہم نظر مانتے ہیں تو کیا ہے؟ اسی حوالے سے یہ نظر نیاز کا قائل ہے. یہ اپنے ترجموں میں خود ایسی ملاوٹی بات لاتے ہیں، غیر اللہ کے کلام کا شرک کرتے ہیں، جہاں سارا معاملہ الٹ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی وہ غلط عمل کر رہا ہے، صحیح کر. ان کا عمل یوں صحیح ہے کہ وہ اس آیت کے تحت کہتے ہیں کہ اللہ نے نظر ماننے کو کہا ہے، کیونکہ آپ کا ترجمہ غلط ہے، آپ اپنے ترجموں پر غور نہیں کرتے. آپ نے یہ مہر لگا رکھی کہ ہمارے اکابر نے جو ترجمہ کر رکھا ہے وہی ٹھیک ہے، اس سے آگے پیچھے ہونا ہی نہیں ہے. تو جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ کے احکامات کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے. وما انفقتم، اور جو تم کھلا رکھو، من نفقت، کچھ بھی کھلا رکھنے سے، اور نظر تم، یا تم پیش کرو، من نظر، پیش کرنے سے، فإن اللہ یعلمہ، بس بے شک اللہ اسے جانتا ہے. یہ پیش کرنا کیا ہے؟ آپ اللہ کے احکامات پیش کرتے ہیں، آپ وہ نظام پیش کرتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں دے رکھا ہے. اس نظام کو اللہ نے سلامتی والا نظام کا یعنی دین اسلام کا ہے، یہی پیش کیا جاتا ہے جس میں کوئی خرچ نہیں ہے. اور جو کھلا رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے زمین سے پیدا کر رکھا آپ کے لیے، یا اللہ نے آپ کو جو کچھ دے رکھا ہے، جو آپ اپنے محنت سے بھی کماتے ہیں، جو پسندیدہ ہے، ان سب کو کھلا رکھنا. کہیں بھی آپ کو قبضہ کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ ارادہ کرنے سے بھی منع کیا کہ نہ پسندیدہ بات کا ارادہ کرو. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے جو تم کھلا رکھو، کھلا رکھنے میں سے، یا تم پیش کرو، پیش کرنے میں سے، بس بے شک اللہ اسے جانتا ہے. اس کے بعد کرے وہ مال الظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار سے نہیں ہے. تو جو لوگ ظلم کرتے ہیں، سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، اسی کو اللہ نے سب سے بڑا ظالم کہا ہے. تو ایسے ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار سے نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں بنتا. آپ دیکھ لیں آج دنیا بھر میں جو لوگ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، لیکن عملی زندگی میں قرآن کو انہوں نے پس پش ڈال دیا اور ہر جگہ غیر اللہ کے کلام سے ملاوٹ کر کے، یعنی شرک کر کے اس پر عمل کیا جا رہا ہے. سب نے الگ الگ شرک کر رکھا ہے. کسی نے حدیث کے نام پر، کسی نے سنت کے نام پر، کسی نے فقہا کے نام پر، کسی نے مسالک کے نام، مسلک کے نام پر، کسی نے فقہ کے نام پر، کسی نے اماموں کے نام پر. بہرحال کسی نہ کسی غیر اللہ کے کلام کا شرک کر دیا اور اس کے تحت سمجھ کر وہ عمل کرتے ہیں، اس لیے وہ نتیجہ نہیں ملتا جو اللہ دینا چاہتا ہے. اللہ اپنے تابع داروں کو جو نتیجہ دے رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کی خوشحالی ہوگی، اس سے کوسوں دور ہے یہ آج کے دعوے دار مسلمان، صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی یاد دہانی کو پس پش ڈال دیا ہے، اسے چشم پوشی اختیار کر رکھی ہے. عمل وہ کر رہے ہیں جو غیر اللہ کا کلام حکم کر رہا ہے، اور دعویٰ اللہ کی کتاب کو ماننے کا. اللہ کہہ رہا ہے میں حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہوں. ہمارے مولا کہتے ہیں اللہ نے حکم دے دیا، تفصیل نہیں دیا، لہذا تفصیل کے لیے ہمیں سایہ اربع یا سایہ ستہ کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو یہ سب سے بڑا شرک ہے اللہ کے کلام میں، غیر اللہ کے کلام کا شرک. اور اس کے تحت جب آپ عمل کرتے تو آپ کو نتیجہ ہرگز نہیں مل سکتا. تو یہاں اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جو تم کھلا رکھو، کچھ کھلا رکھنے میں سے، یا پیش کرو، پیش کرنے میں سے، بس بے شک اللہ اسے جانتا ہے. اور جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی مددگار سے نہیں ہے. تو یہ تھی ان آیتوں کی حقیقی فہم، اور اس کی میں نے ایک ایک لفظ کی بھی وضاحت کی ہے اور جملوں میں بھی بتا دیا ہے. پھر بھی ایک بار آپ کو اس کا نچوڑ بتا دیتا ہوں، خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ یہ ماننے کے دعوے دار ہو گئے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم مکمل طور پر اللہ کے فرما بردار رہنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا ہے کہ تو تم کماتے ہو اس میں سے جو پسندیدہ ہے اسے کھلا رکھو. یہ نہیں کہ جو آپ اپنے لیے آپ نے ناپسند کر لیا اس کو تو آپ نے کھلا رکھا کہ چلو لے جاؤ، اور جو آپ کو خود پسند ہے وہ آپ نے اپنے لیے سمیٹ کر رکھ لیا. ایسا نہیں ہے. پسندیدگی میں سے جو بھی تم کما رہے ہو، پسندیدگی میں سے کھلا رکھنا ہے، اور اس سے بھی جو تمہارے لیے زمین سے اللہ نے نکالا ہے. زمین سے بے شمار چیزیں نکلی ہیں، زمین سے ہی اناج بھی اگتا ہے، زمین سے ہی پھل وغیرہ بھی نکلتا ہے، زمین سے ہی سبزیاں بھی اگتی ہیں، زمین سے ہی آپ کو پیٹرول، گیس، دیگر معدنیات ملتے ہیں، زمین سے ہی آپ کو سونا، چاندی، ریڈیم اور نہ جانے کیا کچھ ملتا ہے. زمین سے میں اللہ نے کتنے خزانے چھپا رکھے ہیں. اور پاکستان میں تو دیکھیے کوئلے کے کان بھی ہیں، معدنیات بھی بہت ہے، پیٹرول بھی ہے، گیس بھی ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں کیونکہ اللہ کی نافرمان ہیں، لہذا انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو اپنا رکھا ہے، سلامتی والے نظام دین اسلام کو چھوڑ رکھا ہے. تو سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ کاروں کو دعوت دی جاتی ہے کہ تم سرمایہ لگاؤ اور سارا نفع کما کے لے جاؤ. نہ حکومت کا فائدہ، نہ عوام کا فائدہ.
اللہ آپ کو جو کچھ زمین سے نکال کر دے، اللہ اس کی کوئی آپ سے قیمت نہیں لیتا، سب مفت فراہم کرتا ہے۔ اللہ نے نکال رکھا ہے کہ سب کھلا رکھو، اس پر قبضہ نہیں کرنا، اس پر ملکیت کا دعویٰ نہیں کرنا۔ ہمارے ملکیت کا دعویٰ کر کے قبضہ کر لیتے ہیں اور سرمایہ داروں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں کہ تم سرمایہ لگاؤ اور خود کماتے رہو۔ نہ محنت کرنے والوں کو کوئی فائدہ ملتا ہے اور نہ استعمال کرنے والوں کو، عام لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، دونوں پس رہے ہوتے ہیں۔ فائدے میں یہ مڈل مین رہتے ہیں جو ایجنٹ کہلاتے ہیں، دلال کہلاتے ہیں، سرمایہ کار کہلاتے ہیں، یہ صرف اپنے پیسے لگاتے ہیں اور بیٹھ کر نفع کما رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا خون نیچے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نظام کے خلاف لوگوں کے لیے سلامتی والے بننے کی بجائے غیر سلامتی والے بنتے ہیں، تو اللہ نے اس سے منع کر رکھا ہے۔ پھر اللہ یہ بھی واضح کر دے رہا ہے کہ تم یہ ارادہ بھی نہیں کرنا جو ناپسندیدہ ہو کہ اس سے تم کھلا رکھنا، جبکہ تم خود اسے اپنے لیے نہیں پکڑتے ہو، سوائے یہ کہ تم چشم پوشی کر لو۔ اپنے لیے آپ کوئی چیز پسند نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ کا کوئی ہم مقصد اس چیز کو پسند کرتا ہے تو وہاں آپ اغماض برت سکتے ہیں، چشم پوشی اختیار کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے نہیں پسند، تمہیں پسند ہے تم لے لو۔ لیکن اگر آپ کو اس میں نقصانات زیادہ نظر آ رہے، فائدے کم ہیں، تو آپ اپنے ہم مقصد کو بھی روکیں گے کہ دیکھو اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، کیونکہ اللہ نے فائدے مند چیزیں دی ہیں۔ اللہ نے آپ کو جتنا حکم دیا انسانیت کے فائدے کے لیے دیا۔ اللہ تو بے پرواہ ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ آپ کو محتاج بھی نہیں ہے، نہ اسے آپ کی گواہی چاہیے۔ آپ گواہی دیں یا نہ دیں، اللہ تو اللہ ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے جو تم اس کا ارادہ بھی نہیں کرنا جو ناپسندیدہ ہو کہ اس سے کھلا رکھو، اور تم خود اسے نہیں پکڑتے ہو، سوائے یہ کہ تم اس سے اغماض برتو، یعنی چشم پوشی اختیار کر لو، اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ تعریف دینے والا، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ نے جس چیز کی جو پہچان مقرر کر رکھی ہے وہ ایسا ہی رہے گا، اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ بے پرواہ اللہ، اسے کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ کو جو بھی اس نے احکامات دیے آپ ہی کی بھلائی کے لیے دیا۔ ہر وہ عمل جس میں فائدہ زیادہ ہو اور نقصان کم سے کم ہو وہی عمل ٹھیک ہے، اور جہاں نقصانات زیادہ ہو اور فائدہ کم ہو وہ عمل غلط ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہتا ہے جو لوگ سرکشی اختیار کرتے ہیں وہ تمہیں تنگ دستی کا وعدہ دیتے ہیں اور معاملات میں چاہتے ہیں کہ تم حد سے زیادہ بڑھ جاؤ، ہر معاملے میں غلو کر لیتے ہیں، یعنی بڑھا چڑھا کر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آج دیکھ لیں اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا تھا، انہوں نے اس کو 5 وقت نماز پڑھنا بنا دیا، حد سے زیادہ بڑھ گئے، اللہ کے احکامات میں مداخلت کر دی، کرے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، اس کی تفصیل نہیں بتایا، جبکہ اللہ اقیم الصلاۃ کر رہا ہے، اور اقیم الصلاۃ کیسے کرنا، کب کرنا، کس طرح سے کرنا، اس کے نتائج کیا ہے، نہیں کرنے سے اس سے کیا کچھ ہوتا ہے، اس میں آپ کثر مندی اختیار کریں گے تو کیا نتیجہ ہوگا، آپ کہیں کمزور لوگوں میں بیان کریں تو کس طرح کریں گے، آپ کہیں کوئی ایسا موقع ہوگا جہاں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ آپ پر انکار کرنے والے لوگ حملہ آور ہو جائے، وہاں آپ کس طرح صلاۃ ادا کریں گے۔ اللہ نے مکمل تفصیل دے رکھی ہے، شرط یہ ہے کہ آپ صلاۃ کو قرآن سے تو سمجھیں، آپ اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہیں کریں، ہر چیز واضح ہے، اللہ نے حکم اور تفصیل دونوں دے رکھا ہے۔ تو یہ جو سرکش لوگ ہیں یہ تمہیں تنگ دستی کا وعدہ دیتے ہیں اور معاملات میں حد سے زیادہ بڑھ کر عمل کرنے کا کہتے ہیں کہ بڑی محبت دکھا رہے ہیں، حالانکہ وہ نقصان کر رہے ہیں، جبکہ اللہ جو تمہیں وعدہ دے رہا ہے اس میں صرف اور صرف حفاظت اور اس کا فضل ہے، یعنی آپ جتنے اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے تو حفاظت بھی ہوگی اور آپ کو ایکسٹرا بھی مل جائے گا، فاضل بھی مل جائے گا اس کی رحمت سے، اس لیے کہ آپ اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کر رہے ہیں۔ اور اللہ جو وہ وسیع علم والا ہے، اللہ کا علم محدود نہیں ہے، انسانوں کا علم محدود ہے، ایک انسان ایک شعبے میں، 2 شعبے میں، 4 شعبے میں، 10 شعبے میں زیادہ سے زیادہ محنت کر لے گا، لیکن سینکڑوں شعبے ہیں، سینکڑوں میدان ہیں عمل کرنے کے، وہ ایک ہی انسان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ بے پرواہ تعریف دینے والا ہے، انسان نہ بے پرواہ ہے اور نہ وہ تعریف دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ کے دیے گئے تعریف کو وہ سمجھے گا، اس کی پہچان کو سمجھے گا تو فائدہ اٹھائے گا، اگر نہیں سمجھے گا سرکش اختیار کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ تو یاد رکھیے جو سرکش لوگ ہوتے ہیں وہ تنگ دستی کا وعدہ دیتے ہیں اور معاملات میں حد سے زیادہ بڑھنے کا بھی کہتے ہیں، اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ اس میں حفاظت اور فضل ہے، اور کیونکہ اللہ علم کی وسعت والا لہٰذا اللہ ہی کی فرما برداری اختیار کرنی چاہیے، غیر اللہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ یہ بھی بتا دے رہا ہے کہ جو یہ چاہے اس سے اللہ احکامات دیتا ہے، احکامات قرآن میں آیتوں میں موجود ہے۔ اب جو شخص چاہے اللہ کے احکامات کو سمجھنا وہ اللہ کی کتاب کو کھولے، کیونکہ ہدایت کی کتاب یہی ہے، اس کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھے اور اپنی ہدایت حاصل کر لے، تو احکامات جو یہ چاہے وہ حاصل کر لے، یعنی وہ اللہ دیتا ہے احکامات جو بھی چاہے،
جو چاہ ہی نہیں رہا کہ اللہ کے احکامات کی اتباع کی جائے، اللہ کے احکامات کو مانا جائے، وہ غیر اللہ کے احکامات کے پیچھے لگا رہتا ہے، تو اللہ کی کتاب کھول کر اپنے عمل کی تصدیق نہیں کرتا۔ جو اللہ کا ماننے کا دعوے دار ہے، جو اللہ سے ہی احکامات لینا چاہتا ہے، وہ اپنے ہر عمل کی تشریح، اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآنی آیت سے کرتا ہے کہ واقعی اللہ نے اس عمل کو اس طرح کرنے کا کہا ہے یا نہیں۔ تو اللہ کے احکامات موجود ہیں، جو یہ چاہے وہ احکامات کو سمجھ لے، اللہ دیتا ہے اسے ہدایت، اور جو احکامات دیتا ہے تو یقیناً اس میں کثرت سے بھلائی ہے، یعنی اللہ کے احکامات میں کثرت سے بھلائی ہے۔ اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انفرادی طور پر فائدہ دے، لیکن آپ نے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ بنا رکھا ہے عبادت کے نام پر، پوجا پاٹ اور بلا وجہ کی تفریح یا بھوکا پیاسا رہنا، یہ سب ذاتی مفادات کے لیے تو ہو سکتا ہے، اس میں اجتماعی مفاد نہیں ہے، جبکہ اللہ کے احکامات جو دیے ہوئے ہیں اس کے ہر عمل میں کثرت سے بھرائی ہے، خیرن کثیرہ ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ دیا تھا۔ آپ کے نماز پڑھنے سے کسی اور کو کیا فائدہ یا کیا نقصان؟ آپ کے روزہ رکھ لینے سے کسی اور کو کیا فائدہ یا کیا نقصان؟ آپ کو زکوٰۃ دینے سے کسی کا کیا فائدہ یا کیا نقصان؟ وہ بھی آپ تو 2.5% بڑا گن کر دیتے ہیں، سال بھر رکھ کر پھر 97.5% خود جمع کر لیں، صرف 2.5% جیسے بڑا احسان کر رہے ہیں خیرات بانٹ کر۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ 2.5% ٹیکس دے دینا باقی تمہارے لیے سب حلال ہو جائے گا، نہ اللہ نے یہ کہا کہ حج کے بہانے تم دنیا میں تفریح کر کے آؤ، اللہ نے ایسا کچھ نہیں بتایا۔ تو اللہ نے جو کچھ بھی کہا ہے، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، اس میں کثرت سے بھلائی ہے، اور یہ یاد دہانی صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہے کہ جو بھی کھلا رکھو یا پیش کرو تو اب بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو آپ کھلا کیا رکھنا ہے؟ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے آپ اپنی محنت سے کمائیں یا زمین سے نکالیں، ان سب کو کھلا رکھنا ہے۔ اور اگر آپ کچھ پیش کریں، کوئی نظریہ پیش کر رہے ہیں، کوئی نظام پیش کر رہے ہیں، کوئی اچھا معاشرہ بنانے کے طریقہ کار پیش کر رہے ہیں، قانون پیش کر رہے ہیں، تو وہ جو بھی آپ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، جو ظالم ہیں، یاد رکھیے کہ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مددگار ہو نہیں سکتا۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی وضاحت، میں نے مکمل طور پر اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اس کے سوال کا اسے جواب نہیں ملا ہے، تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔